بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت الکرسی قرآن کریم کی سب سے عظیم آیت ہے، جو ہر فرض نماز کے بعد اس عظیم آیت کی تلاوت کر لے اس کی اور جنت کے درمیان موت حائل ہے، مر گیا تو جنت میں داخل کیا جائے گا۔ اسی طرح جو صبح و شام کے اذکار میں اس عظیم آیت کی تلاوت کر لے جنات سے محفوظ رہے گا۔ جو رات کو سونے سے پہلے اس عظیم آیت کی تلاوت کر لے صبح ہونے تک ایک فرشتہ اللہ کے حکم سے اس کی حفاظت کرے گا اور شیطان اس کے نزدیک نہیں آ سکے گا۔ اللہ جل وعلا نے اس عظیم آیت میں ارشاد فرمایا، اللہ لا الہ الا ہو، اللہ ہی معبود برحق ہے، جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ سب سے پہلے یہاں بیان ہے کلمہ توحید کا، جو اسلام کی جان ہے، اسلام کی بنیاد ہے، اسلام کی روح ہے۔ اللہ بمعنی الہ، اللہ جل وعلا اس کائنات کا معبود برحق ہے، جو ہر قسم کی عبادت کا مستحق ہے، چاہے وہ عبادت قلبی ہو یعنی وہ امور جن کا تعلق دل سے ہے، چاہے وہ امور جن کا تعلق زبان سے ہے یعنی امور عبادت، یا وہ امور جن کا تعلق اموال سے ہے، یا وہ عبادات جن کا تعلق ہمارے جسم کے اعضاء سے ہے۔ ہر قسم کی عبادت کا مستحق ایک اللہ ہے۔ رب ذوالجلال تقدس و تعالی نے ایک جگہ ارشاد فرمایا، ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ۔ اللہ ہی معبود برحق ہے، ماں سوا اللہ کے لوگ جنہیں پکارتے ہیں وہ سب کے سب باطل ہیں، یعنی ان کا معبود ہونا معبودان باطلہ ہے۔ آگے ارشاد فرمایا، الحی القیوم، اللہ وہ ہے، اللہ ایسا معبود برحق ہے جل وعلا جو ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے، جسے کبھی موت نہیں۔ وہ جل وعلا قیوم ہے، قائم ہے بے نفسہ ہی، خود قائم ہے اور پوری خلق کو وہ قائم رکھے ہوئے ہے۔ اللہ جل وعلا ایسی کمال حیات سے متصف ہے جس کی کوئی ابتدا نہیں، جس کی کوئی انتہا نہیں۔ ایسی حیات جسے نہ کبھی عدم لاحق ہوا نہ ہی اسے زوال لاحق ہوگا۔ اللہم انت الاول فلیس قبلک شیء وانت الآخر فلیس بعدک شیء وانت الظاہر فلیس فوقک شیء وانت الباطن فلیس دونک شیء کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهُهُ وَقَالَ جَلَّ وَعَلَا إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ۔ پیارے پیغمبر آپ کو بھی موت آنی ہے اور ان سب کو موت آنی ہے۔ جناب صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جو خطبہ وفات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر دیا وہ سونے کے پانی سے لکھنے کے قابل ہے۔ جناب صدیق نے ارشاد فرمایا، فَإِنَّ مُحَمَّدٍ قَدْ مَاتَ۔ اے لوگو یاد رکھو کہ جو تم میں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا وہ اس بات کو جان لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو چکی ہے۔ وَمَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللَّهَ، اور جو اللہ کی عبادت کرنے والا ہے، فَإِنَّ اللَّهَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ، اللہ وہ ذات ہے جو ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے، جسے کبھی موت نہیں۔ رب ذوالجلال کی یہ صفت صفات ذاتیہ میں سے ہے، دیگر تمام صفات ذاتیہ اسی صفت پر دائر اور راجع ہیں۔ اسی طرح وہ جل وعلا
قیوم ہے، خود قائم ہے، پوری خلق کو قائم رکھے ہوئے ہے۔ اس کائنات میں جو کچھ ہے اللہ کے حکم سے، اللہ کے اذن سے قائم ہے۔ رب ذوالجلال کا قائم رہنا ذاتی ہے، اور دیگر تمام خلق کا قائم رہنا اللہ کے قائم رکھنے سے ہے۔ اللہ جل وعلا کے یہاں کمال غنا کا بیان ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں، ساری خلق اسی ہی کی محتاج ہے جل وعلا کی۔ اس کا یہ ارشاد ہے، یا ایھا الناس، اے لوگو، تمام اولین، تمام آخرین، تمام جنات، تمام انسان اللہ ہی کے در کے فقیر ہیں۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید، اے لوگو تم سب کے سب اللہ ہی کے در کے سوالی ہو۔ اللہ جل وعلا وہ ذات ہے جو ہر شے سے غنی ہے اور ہر قسم کی تعریف کا وہی جل وعلا مستحق ہے۔ اللہ جل وعلا نے ارشاد فرمایا، الحی القیوم، وہ زندہ رہنے والا، ایسی کمال حیات جسے کبھی موت نہیں، اور وہ قائم رہنے والا ہے، اور پوری خلق کو وہ قائم رکھے ہوئے ہے۔ آگے ارشاد فرمایا اللہ جل وعلا نے، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اللہ وہ ہے جسے نہ اونگ آئے نہ نیند آئے۔ یہ صفات نقص ہیں، یہ اللہ جل وعلا کی شان شایان نہیں ہے۔ یاد رکھیں میرا رب جہاں نقص کا تذکرہ کرتا ہے، وہی ان صفات کے مقابلے میں صفات کمال جو ہیں ان کا اثبات فرماتا ہے۔ انہیں صفات سلبیہ، صفات منفیہ بھی کہا جاتا ہے۔ ارشاد فرمایا، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، جسے نہ اونگ آئے نہ نیند آئے، کیونکہ وہ جل وعلا حی لا یموت ہے، وہ قیوم ہے، وہ ہمیشہ زندہ رہنے والا جسے کبھی موت نہیں۔ وہ جل وعلا قائم ہے بے نفس ہی، اور پوری خلق کو وہ قائم رکھے ہوئے ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام سے صحیح مسلم میں حدیث مروی ہے، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ لا ینام ولا ينبغی لہ ان ینام، اللہ نہیں سوتا، سونا تو اس کی شان کے لائق ہی نہیں ہے۔ جل وعلا کے رب ذوالجلال تمام تر صفات کمال سے متصف ہے، اور جو صفات نقص ہیں ان کی رب ذوالجلال نے اپنی ذات اقدس سے نفی فرمائی ہے، اور ان کے برعکس جو صفات کمال ہے ان کا اپنے لیے اثبات فرمایا ہے۔ آگے ارشاد فرمایا، لہ ملک السماوات والارض، آسمانوں میں جو کچھ ہے، زمینوں میں جو کچھ ہے، اللہ ہی کی ملکیت ہے۔ اس کائنات میں ہر شے اللہ کی ملکیت ہے۔ رب ذوالجلال تقدس و تعالی ہر شے کا مالک ہے۔ اللہ نے اپنے پیغمبر سے کہلوایا، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ اے اللہ، ہر قسم کی بادشاہت تیرے ہی لیے ہے، تو جسے چاہتا ہے، جب چاہتا ہے، جتنی چاہتا ہے، جیسے چاہتا ہے، اپنی رحمت سے بادشاہت عطا کرتا ہے، اور جب چاہتا ہے، جس سے چاہتا ہے، جب چاہتا ہے، اس سے بادشاہت چھین لیتا ہے۔ یہ تیری حکمت ہے، تو اپنے فضل سے جسے چاہے عزت عطا کرے، اور جسے چاہے اپنی حکمت سے ذلت کی پسپائیوں میں گرا دے۔ ہر شے تیرے اختیار میں ہے، اور تو ہر شے پر قادر ہے۔ آگے ارشاد فرمایا، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اللہ کے اذن کے بغیر، اللہ کے حکم کے بغیر اللہ کی بارگاہ میں کسی کی شفاعت کر سکے۔ یاد رکھیں شفاعت جو ہے یہ رب ذوالجلال کی ملکیت ہے۔ قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں وہی شفاعت کر سکے گا
جسے شفاعت کرنے کے لیے اجازت دی جائے گی اور اسی ہی کے لیے کر سکے گا جس کے لیے رب اجازت دے گا، اور اللہ اجازت نہ دے گا مگر اہل توحید کے لیے، کیونکہ صحیح بخاری میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، میں نے پیارے پیغمبر سے پوچھا تھا اے اللہ کے رسول وہ کون سا خوش قسمت انسان ہے جسے قیامت کے دن آپ کی شفاعت نصیب ہوگی؟ پیارے پیغمبر نے ارشاد فرمایا من قال لا الہ الا اللہ خالصا مخلصا من قلبہ، جس نے کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کا اقرار و اعتراف دل کے اخلاص کے ساتھ کیا، ایسے خوش قسمت انسان کو میری شفاعت نصیب ہوگی۔ یاد رکھیں کل قیامت کے دن امام الانبیاء سید ولد آدم علیہ السلام اللہ جل وعلا کی بارگاہ میں سجدہ کریں گے۔ اللہ جل وعلا اس وقت اپنے پیغمبر کو ایسی تسبیحات القاء فرمائے گا جن تسبیحات کو اس سے پہلے ما سوا اللہ کے کوئی نہیں جانتا ہوگا۔ اللہ کے رسول ان تسبیحات کے ذریعے اللہ کی حمد و ثنا بیان کریں گے۔ رب ذوالجلال تقدس و تعالی جب چاہے گا اپنے پیغمبر کو حکم دے گا ارفع رأسک یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سر اٹھائیے، واسأل تؤتى واشفع تشفع، سوال کیجئے عطا کیا جائے گا، شفاعت کیجئے شفاعت قبول ہوگی۔ اس وقت خلق کے درمیان حساب شروع ہوگا، اسے کہتے ہیں مقام محمود۔ یہ سب سے پہلی شفاعت ہوگی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اہل موقف کے حق میں کریں گے، مگر اللہ کے اذن سے، اللہ کی اجازت سے۔ رب ذوالجلال تقدس و تعالی نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا یوم یقوم الروح والملائکہ صفا لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا۔ اس روز روح الامین جبریل اور دیگر تمام ملائکہ کتار باندھ کر کھڑے ہو جائیں گے، کوئی کلام نہیں کر سکے گا مگر جسے اللہ جل وعلا اجازت دے اور وہ ٹھیک ٹھیک بات کہے۔ یاد رکھیں شفاعت کے تعلق سے 3 قاعدے ہر انسان اپنے ذہن میں بٹھا لے۔ پہلا قاعدہ یہ ہے کہ شفاعت اللہ کے اذن سے ہوگی، اللہ کے حکم سے ہوگی، اور اسی ہی کے لیے ہوگی جس کے لیے رب اجازت دے گا، اور وہی کر سکے گا جس کو شفاعت کرنے کی رب اجازت دے گا۔ شافع اور مشفوع جو ہیں دونوں اللہ کی مشیت سے، اللہ کی اجازت سے مقرر ہوں گے، اور اللہ اجازت نہ دے گا مگر فقط اہل توحید کے لیے، جو لوگ اس حالت میں مرے جنہوں نے اللہ کے ساتھ شرک نہ کیا ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح مسلم میں حدیث مروی ہے، آپ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ جل وعلا نے ہر نبی کو دعا کا حق دیا، وہ نبی اپنی زندگی میں دعا کر چکا، اللہ نے قبول کر لی، وہ حق مجھے بھی دیا گیا، میرے سے بھی کہا گیا کہ آپ دعا کر لیجئے ہم قبول کریں گے، مگر میں نے اس حق کو اپنی امت کے لیے چھپا کے رکھا ہے، سنبھال کے رکھا ہے۔ اس حق کو، اس دعا کو میں قیامت کے دن استعمال کروں گا اپنی امت کی شفاعت کے لیے۔ پھر آپ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں فَهِيَ نَائِلَةٌ إِنشَاءَ مَنْ مَاتَ مِنْ أُمَّتِي لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا۔ یہ میری شفاعت اللہ نے چاہا تو اللہ کی مشیت سے ہر اس امتی کے لیے ہوگی جو اس حال میں مرا کہ اس نے اللہ کے ساتھ کسی قسم کا شرک نہ کیا ہوا، اسے میری شفاعت قیامت کے دن ملے گی۔ آگے رب ذوالجلال تقدس و تعالی نے ارشاد فرمایا یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، جو کچھ ان کے آگے ہے، جو کچھ ان کے پیچھے ہے، رب ذوالجلال ہر شے کو جانتا ہے، کوئی شے اس سے مخفی نہیں۔ رب ذوالجلال تقدس و تعالی ہر شے کے جاننے والا ہے، اس کا علم ہر چیز پر محیط ہے۔
جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمینوں میں ہے، زمین کے پیٹ میں ہے، سمندروں میں ہے، پہاڑوں میں ہے، پہاڑوں کے نیچے ہے، ہواؤں میں ہے، فضاؤں میں ہے، ہر شے اللہ کے علم میں ہے۔ کوئی چیز رب ذوالجلال تقدس و تعالی کے علم سے باہر نہیں، کوئی شے اس سے مخفی نہیں۔ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، نہ آسمانوں میں نہ زمینوں میں کوئی شے میرے رب سے جل وعلا سے مخفی نہیں ہے۔ اللہ جل وعلا نے ایک مقام پر ارشاد فرمایا وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ اور اللہ ہی کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں جنہیں اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ وہ جانتا ہے جو کچھ خشکی میں ہے، جو کچھ سمندروں میں ہے، کوئی پتا نہیں گرتا مگر وہ اسے بھی جانتا ہے۔ زمین کے تر حصے میں کوئی دانہ پڑتا ہے یا خشک حصے میں، یہ سب کچھ لوح محفوظ میں درج ہے، کتاب مبین میں محفوظ ہے۔ رب ذوالجلال تقدس و تعالی سے کوئی شے مخفی نہیں ہے، وہ جل وعلا ہر شے کے جاننے والا ہے۔ انہ علیم بذات الصدور، وہ تمہارے سینوں کے احوال کو بھی جل وعلا جانتا ہے۔ آگے ارشاد فرمایا وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، اور یہ اس کے علم میں سے کسی چیز احاطہ نہیں کر سکتے مگر جو وہ چاہے۔ رب ذوالجلال تقدس و تعالی کا علم اتنا وسیع ہے کہ کوئی خلق اس کا احاطہ نہیں کر سکتی، مخلوق اس کا تصور نہیں کر سکتی، مگر اللہ جل وعلا اپنی مشیت سے جب چاہتا ہے، جتنی چاہتا ہے، جو چاہتا ہے، اپنی خلق میں سے کسی مخلوق کو علم کی کوئی بات بتلا دیتا ہے، سکھلا دیتا ہے جل وعلا۔ اللہ جل وعلا نے اپنے پیغمبر کی بابت ارشاد فرمایا وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، ہمارے رسول کا بات کرنا، گفتگو کرنا اپنی خواہش سے نہیں مگر اللہ کی وحی سے ہوتا ہے۔ ایک جگہ اللہ جل وعلا نے پیارے پیغمبر کو خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ، یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم وحی کے ذریعے پیارے پیغمبر آپ کو بتلا رہے ہیں۔ یاد رکھیں کہ علم غیب جو ہے یہ رب ذوالجلال تقدس و تعالی کی صفات میں سے اللہ کی صفت ہے، اللہ کے سوا کوئی غیب نہیں جانتا۔ یاد رکھیں اللہ جل وعلا نے اپنی ذات کے سوا ہر کسی سے علم غیب کی نفی کی ہے۔ اللہ جل وعلا نے اپنے پیغمبر سے کہلوایا قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبِ، پیارے پیغمبر آپ اعلان کر دیجئے، کہہ دیجئے کہ میں تم سے نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں اور نہ ہی میں غیب جانتا ہوں۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 50 میں آپ یہ بات پڑھ سکتے ہیں۔ آگے اللہ جل وعلا نے ارشاد فرمایا وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اس کی کرسی کی وسعت نے آسمانوں اور زمین کو گھیر رکھا ہے۔ یہاں رب ذوالجلال تقدس و تعالی کی کمال کبریائی، عظمت، شان کا بیان ہے کہ اس کی کرسی کی وسعت نے آسمانوں اور زمین کو گھیر رکھا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ کرسی رب ذوالجلال تقدس و تعالی کے 2 قدم رکھنے کی جگہ ہے۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ 7 زمینیں، 7 آسمان رب ذوالجلال تقدس و تعالی کی کرسی کے سامنے ایسے ہیں جیسے ایک حلقہ جو ہے لوہے کا صحرا میں پھینک دیا جائے۔ وہ جل وعلا
تقدس و تعالی اتنی عظمت، کبریائی، جلالت، شان کا مالک ہے۔ آگے ارشاد فرمایا وَلَا يَعُودُهُ حِفْظُهُمَا، اور وہ ان کی حفاظت سے نہ تھکتا ہے نہ اکتاتا ہے۔ یہاں اللہ جل وعلا نے صفات سلبیہ، جنہیں صفات منفیہ بھی کہا جاتا ہے، ان کی اپنی ذات اقدس سے نفی فرمائی ہے، کیونکہ تاب، تھکاوٹ، اکتاہٹ جو ہے یہ صفات نقص ہیں، اور اللہ جل وعلا تقدس و تعالی تمام تر صفات کمال سے متصف ہے۔ وہ جل وعلا قوت اور قدرت والا ہے۔ وہ جل وعلا آسمانوں کی، زمین کی اور جو کچھ ان میں ہے ان کی حفاظت سے نہ تھکتا ہے نہ اکتاتا ہے، کیونکہ وہ جل وعلا صفت کمال قوت اور قدرت سے متصف ہے جل وعلا۔ اللہ جل وعلا نے ایک مقام پر ارشاد فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِن لُغُوبٍ، اور تحقیق ہم نے آسمانوں کو، زمین کو اور جو کچھ ان کے درمیان ہے 6 دنوں میں پیدا کیا، اور ہمیں تھکاوٹ نے چھوا تک نہیں، کیونکہ وہ جل وعلا کمال قوت، کمال قدرت کی صفت سے متصف ہے تقدس و تعالی۔ آگے ارشاد فرمایا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، اور وہ تو بہت بلند اور بڑی عظمت والا ہے۔ یہاں رب ذوالجلال تقدس و تعالی کی صفت علو اور عظمت، شان کا بیان ہے۔ اللہ جل وعلا صفت علو سے متصف ہے۔ صفت علو رب ذوالجلال کی صفات ذاتیہ میں سے ہے۔ اللہ جل وعلا ابد سے ازل تک اس صفت سے متصف ہے۔ اللہ جل وعلا کی علو کی 3 قسمیں ہیں: علو ذات، علو قہر اور علو مقام، علو شان۔ اللہ جل وعلا کی ذات اقدس تمام خلق سے بالکل جدا اور ہر شے سے بلند ہے، اور وہ جل وعلا آسمانوں کے اوپر اپنے عرش پر مستوی ہے۔ جیسی اس کی عظمت، شان، کبریائی، جلالت کے لائق ہے، ہم اس کیفیت کو نہیں جانتے، کیفیت کو اللہ کے سپرد کرتے ہیں۔ ہم ایمان لاتے ہیں کہ ہمارا رب جل وعلا اپنے عرش پر مستوی ہے اور خلق سے بالکل جدا ہے تقدس و تعالی۔ اللہ جل وعلا ہر شے پر غالب ہے اور ساری خلق اس کے سامنے مغلوب ہے۔ اللہ جل وعلا کی عظمت، اس کی شان، اس کی مخلوق کے دلوں میں طوعاً و کرہاً پیوست ہے۔ وہ جل وعلا ہر قسم کی عظمت، شان، کبریائی کا مالک ہے جل وعلا۔ سبحان ذی الجبروت والملکوت والکبریاء والعظمہ، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ الہی، جو اس آیت کریمہ کو سن کر، سمجھ کر، ایمان لا کر آگے دوسرے لوگوں تک پہنچائے، الہی اس پر اپنا کرم، فضل، رحمت فرما اور اس کی ہر مشکل آسان فرما، دنیا میں اور آخرت میں۔ الہی ہم سب سے راضی ہو جا، الہی ہم سب کو اپنی توحید کا فہم عطا فرما۔ وما علینا الا البلاغ، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔